دیوان کی ذات ستودہ صفات. حضرات حضور محمد الاولیاء کون تھے؟ حضور محمد الاولیاء جب آل رسول کونین اولاد غوث ثقلین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے ایک ولی کامل تھے، ایک مرد قلندر تھے، اور قوم و ملت کا وہ عظیم تھی دینی قائد و رہنما تھے جن پر نہ صرف عوام الناس کو فخر تھا بلکہ ان کے وقت کے متباحر علماء و محققین کی ایک جماعت کو ناز تھا. گنج معرفت شہنشاہ تقویٰ و طہارت شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ خرازہ جب کچھ کے دورے پر آتے ہیں تو آپ بھی حضور محمود الاولیاء کی تعریف و توصیف کیے بنا نہیں رہ سکے، بلکہ آپ نے تو یہاں تک کہہ دیا اے اللہ کل قیامت کے دن مجھے اٹھانا تو محمود الاولیاء کے ساتھ اٹھانا. اسی طرح آپ کے مرشد طریقت خطب دورہ فرید صبح شاہ عبد الرحیم ملاقات شریف کے لمحہ مبارک بھی آپ کی تعریف و توصیف میں ہمیشہ تر رہا کرتے تھے. اور وہ بھی کیوں نہ کیونکہ حضور محمود الاولیاء اللہ والے تھے، اور جب بندہ اللہ کا ہوتا ہے اللہ اپنی ساری مخلوق کی زبان پر اس بندے کا ذکر خیر جاری فرما دیتا ہے. اس لیے شاعر کہتا ہے بڑا پرکیف کا شانہ میرے محمود جینا کا جسے دیکھو ہے دیوانہ میرے محمود جینا کا. اور تمہیں معلوم کیا رتبہ میرے محمود جینا کا، فرشتوں میں بھی ہے چرچا میرے محمود جینا کا. حضرات حضور محمد الاولیاء کی ذات بابرکت بہت سی خوبیوں کی جامع تھی، جن میں سے ایک اہم خوبی آپ کے ہر حال میں شریعت کی پاسداری تھی. آپ صبر و حذر، سکھ و دکھ، خوشحالی و بدحالی، تکلیف و مصیبت ہر حال میں شریعت مصطفیٰ کی پاسداری فرماتے تھے. حتیٰ کہ آپ نے مرض الموت میں بھی شریعت کی پاسداری کا وہ عظیم نمونہ پیش کیا جن کی مثال بہت کم ملتی ہے. آپ نے مرض الموت میں بھی کبھی نماز ترک نہیں فرمائی. اس سے آپ کی شریعت کی پاسداری کا پتہ چلتا ہے. تو اس لیے اگر آپ ان کے چاہنے والے ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں، ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کی سیرت و کردار کو اپنائیں. تبھی جا کر صحیح معنوں میں ان کا فیض آپ کو ملے گا. تبھی جا کر حضور محمود الاولیاء آپ سے خوش ہوں گے. اور یقین جانیے کہ اگر آپ نے دل مرشد میں جگہ بنا لی تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ سے راضی ہو جائیں گے. اور جب حضور راضی ہو جائیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. اور یہی تو ہمارا مقصد حیات ہے. میرے امام کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور دوسرا شاعر اسی شعر کا نقشہ بناتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی مثال کوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار. حضرات حضور محمد الاولیاء کے اوصاف و کمالات اتنے کثیر ہیں جنہیں لکھنے یا سننے سے دفاتر کے دفاتر بھر جائیں، مگر انہی اوصاف اور صفات حمیدہ میں سے آپ کا ایک نمایاں وصف ہمیشہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشار رہنا تھا. حضرات یہی وہ عشق رسول تھا جو حضور محمد الاولیاء کی ساری زندگی کا مرکز و محور تھا. حضرات یہی وہ عشق رسول تھا جس نے حضور محمد الاولیاء کو نور کی سنت قدم اور خاردار وادیوں کے درمیان اس عشق رسول کی بہت بڑی نشانی الجامعۃ الانبیاء جیسا عظیم شان قلعہ بنانے پر مجبور کر دیا تھا. اس لیے یہ دارالفیض اکبری نہ صرف یہ کہ ایک دینی ادارہ ہے بلکہ عشق رسول کی ایک خوبصورت علامت اور نشانی ہے. حضرات میرے محمود شاہ گیلانی کا عشق رسول لفظی نہیں تھا بلکہ عملی تھا. وہ پوری ملت اسلامیہ کو اس میں حضور کے ساتھی میں ڈھالنا دیکھنا چاہتے تھے جن کی مرضی اطیع اللہ واطیع رسول زندگی کی معراج تھی. اسی لیے نوری کی سطح فلک پر طلوع ہونے والا یہ آفتاب اس کے رسول کی بنیاد پر دیکھتے ہی دیکھتے گجرات اور راجستھان میں جا جاتا ہے اور اپنی ضیاءبار قلعوں سے نہ جانے کتنے گمراہ دل کو ایمان و اخلاص کی روشنی سے منور کر دیتا ہے. اور یہاں تک بس نہیں بلکہ لوگوں کو اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑے رہنے کے لیے نوری کی سرزمین پر دارالفیض اکبری کی شکل میں ایک ایسا چراغ روشن کیا جو قیامت تک جلتا اور چمکتا رہے گا. اور لوگوں کو یہ مستعد فضا
جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے حضرات حضور محمود الاولیاء کا اپنے خون جگر سے سینچا ہوا یہ ادارہ آج صرف نہ یہ کہ خود مہک رہا ہے بلکہ اس کی اپنی نورانی اور عرفانی روشنی سے پوری دنیا کو منور کر رہا ہے. حضرات آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس کے آغوش میں پلنے والوں نے ملت کی سربلندی کا کام انجام دیا ہے اور آنے والی تاریخ میں انشاءاللہ اسی مدرسے کے پروردہ ایک نئے انقلاب کی تاریخ رقم کریں گے. شاعر کہتا ہے وہ ہوا ہے تم وہ تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش حق نے جس کو دیا ہے انداز خوش روانہ. حضرات گرامی حضور محمود الاولیاء کا الحمدللہ حضور محمود الاولیاء کا قائم کیا ہوا یہ ادارہ شہزادہ حضور محمود الاولیاء پیر طریقت رہبر راہ شریعت بابائے قوم ملت سید علی اکبر شاہ جیلانی متصل نورانی کی زبردست قیادت اور حسن انتظام سے اور جامع معقول و منقول استاد العلماء استاد محترم شفیق الخلق حضرت علامہ مولانا محمد ابو صالح صاحب قادری شمسی کی صدارت و نگرانی اور جوان سال حوصلہ بلند اساتذہ کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کی بنیاد پر روز افزوں ترقی کی راہ پر گامزن ہے اور آنے والے دنوں میں آپ خود دیکھیے گا کہ یہ آپ کا محبوب ادارہ بہت جلد پوری دنیا میں اپنی شناخت قائم کر کے ایک نئے تاریخی انقلاب ایک نیا انقلاب برپا کرے گا اور ہم دنیا والوں کو بتائیں گے کہ فیض اکبری کا فیض کل بھی جاری تھا آج بھی جاری ہے کل قیامت تک جاری رہے گا. حضرات میں اپنی تقریر کو ان اشعار پر ختم کرنا چاہوں گا کہ سرشار نگاہ نرگس ہو بابستہ ایسی زمبل ہو یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں جو طاق حرم میں روشن ہے وہ شمع یہاں بھی جلتی ہے اس دشت کے گوشے میں ایک چور حیات ابلتی ہے ہر آہ یہاں ایک نغمہ ہے ہر اشک یہاں ایک موتی ہے ہر شام ہے شام مصر یہاں ہر شب ہے شب شیراز یہاں جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا خود اپنی چمن پر برسے گا جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پر برسے گا ہر جوئے روا پر برسے گا ہر کوئے بڑا پر برسے گا خود اپنے چمن پر برسے گا غیروں کے چمن پر برسے گا. یہ اب ہمیشہ برسا ہے یہ اب ہمیشہ برسے گا.